یعنی ایسا آدمی جسے مرتے وقت کلمہ بھی نہ ملا، گھر آگئے بہت پریشان، وائی؟ ایسا نیک، ایسا ریلیجس، دین کا طالب علم، اور کلمہ بھی نہیں، بس اللہ سے رو رو کے دعا کی خدا بندہ کسی طرح مجھے اس کا ریزن پتا چل جائے۔ اس کے موت کے بعد پہلی شب جمعہ آئی۔ آج آپ کے گھر کی بھی یہ سٹوری ہوگی، اس سے ڈیفرنٹ، یہ تو نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، آپ کے جتنے مرحوم دنیا سے جا چکے ہیں، بلکہ غالباً گجراتی میں کہتے بھی ہیں جو لوگ گزر چکے ہیں، وہ سب آج کی رات آپ کے گھروں میں آئیں گے۔ ڈریے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، وہ اس لیے آئیں گے کہ آپ سے رو رو کے یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی نیکی بھیجوا دو۔ شب جمعہ روحیں آزاد کی جاتی ہیں کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس۔ ان کے خواب میں بھی وہ اسٹوڈنٹ آیا اور بہت بری حالت میں دیکھا۔ اب ٹائم بھی نہیں ہے بیان کرنے کو، اور آپ نے کئی علماء سے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا۔ بہت عذاب پہ ایک آدھ مجلس تفصیل سے آئے گی، وہاں پہ میں ذرا سارا بتاؤں گا کہ کس طرح کا عذاب ہے۔ ابھی تو خیر بہت ہی بری حالت۔ گھبرا کے کہا کہ تیری یہ حالت، اتنا عذاب، دیکھو تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ریزن کیا تھا؟ کہا یہ مرنے کے بعد پتا چلا کہ میں 3 گناہ ایسے کرتا تھا، اس کے علاوہ باقی پوری زندگی میری ٹھیک، بلکہ بہت ریلیجس، 3 گناہ ایسا کرتا تھا جس کے نتیجے میں میرے اوپر یہ عذاب آیا کہ کلمہ بھی نہیں، اور اس کے بعد تو پھر پنشمنٹ۔ نمبر 1 یہی چیز، میں شراب پیتا تھا چھپ کے، لوگوں سے، لوگوں کو پتا نہ چلے۔ گھر میں بیٹھ کے کتنے ہی ایسے لوگ بھی شراب پیتے ہوں گے جو پبلک کے سامنے بڑے ریلیجس اور پوائز سمجھے جاتے ہیں۔ کہا کہ شراب، مرنے کے بعد پتا چلا کہ ایسا آدمی آخری وقت میں کلمے سے بھی محروم ہو جاتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرے دل میں جیلیسی بہت تھی۔ جب میں کسی انسان کو دیکھتا تھا کہ اللہ نے اسے کوئی نعمت دی، نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ملتی، اور 2 ریزن ہوتے، یا اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، یا اللہ کی طرف سے آپ کا ایک ٹرائل ہے، یا اللہ آپ کے کسی نیک عمل سے خوش ہوا، یا آپ کا امتحان لینا۔ بہرحال نعمتیں ملتی، کسی کا اچھا مکان، کسی کی اچھی گاڑی، کسی کو اچھا جاب، کسی کا اچھا بزنس، کسی کی اچھی لائف۔ یہ لیڈیز کا بڑا پرابلم ہے، کس طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف کو آپس میں لڑایا جائے۔ کس کو لڑائیں گے؟ جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو آلریڈی لڑ رہے ہیں، ان کو کیا لڑائیں گے؟ تو اب یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کا، اب تو الحمدللہ اس سے بچ گئے ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں مولانا ویسٹ میں آ گئے، ساس بہو کے چکر سے ہم کو نجات ملی۔ لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ساس اور بہو کا اپنا ٹینشن اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ بیچ کے اندر تیل ڈالنے والے اور فیول پرووائڈ کرنے والے حسد کی وجہ سے۔ جیلیسی یہ اتنا برا گناہ ہے حسد کا۔ کسی کی نعمت پہ کبھی حسد نہ کرے، یہ اتنا بڑا گناہ کہ نیکیوں میں سب سے ٹاپ کی نیکی کیا ہے تو گناہوں میں سب سے ٹاپ کا گناہ کیا۔ 2 ایسے ایکشن ہیں انسان کے جس کے لیے سیم حدیث آئی، ایک نیکی کا ثواب بتانے کے لیے، ایک گناہ کو بتانے کے لیے، سیم ورڈنگ۔ حسد کے لیے حدیث کہ جو آدمی کسی سے حسد کرتا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تاکل النار، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو آگ میں ڈال دیں، آگ لکڑی کو ختم کر دے گی، اسی طرح حسد تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا۔ نمازیں پڑھتے ہیں اور ثواب گیا، حج کرتے ہیں اور ثواب ضائع ہو گیا، عبادت کرتے ہیں اور ثواب ضائع ہو گیا، شب جمعہ دعائے کمیل سے سورہ یاسین سے لے کے ہر عبادت کرتے ہیں اور ثواب ضائع حسد کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے اب یہ دیکھیے، یہ گناہ، یہ جو ورڈنگ ہے نا، یہ ورڈنگ ایک اور حدیث میں آئی، اور وہ یہ کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ اسلام نے حسد کو کتنا بڑا گناہ سمجھا۔
اور وہ یہ ہے کہ حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وہاں گناہ ختم ہوتے ہیں محبت علی کے نتیجے میں، حسد کے نتیجے میں نیکیاں ختم ہوتی ہیں، یعنی عبادتوں میں اگر محبت علی ٹاپ آف دا لسٹ ہے تو گناہوں میں حسد ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ اور اہل بیت سے جو اتنی دشمنی اور عداوت کی گئی اور محبت علی کو مٹایا گیا، اس کا ریزن بھی حسد تھا۔ یہ اتنے اچھے کیوں ہیں، ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ حسد کا جذبہ تھا کہ عالم کے لیے ساری رات تڑپتے تھے اور نیند نہیں آتی تھی، علی کو علم نہ ملے ہمیں علم ملے، یہ حسد ہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کہا کہ یہ گناہ میں کرتا تھا کہ اب کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، میں جل رہا ہوں آگ میں، کیوں ملی اسے یہ نعمت، کسی طرح چھن جائے۔ اور تیسرا یہ کہ میں غیبت بہت کیا کرتا تھا، شراب، حسد اور غیبت، جہاں بیٹھا کسی نہ کسی مومن کی برائی۔ یاد رکھیے کہ ابھی تک ٹل ناؤ، آگے نہیں کہہ سکتا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ٹل ناؤ شراب پینے والے ابھی تک اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں کہ امام باڑے میں بیٹھ کے شراب نہیں پیئیں گے، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پیئیں گے، لیکن دنیا اتنی خراب ہو گئی پھر بھی آپ کو امام باڑے میں شراب نظر نہیں آئی، مسجدوں میں لوگ شراب نہیں پیئیں گے، چاہے باقی ہر جگہ پیئیں، پب اور شراب خانے میں اور اپنے ہاں برتھ ڈے کے فنکشن میں اور شادی بیاہ کی تقریب میں یا ڈنر کے اوپر، وہ لوگ آپ نے دیکھے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، لیکن اس دنیا میں صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ گناہ بہت بدترین گناہ ہے، لیکن گناہگار کو بھی پتا کہ مسجد کی ایک رسپیکٹ، امام باڑے کی ایک رسپیکٹ، خانہ کعبہ کی ایک رسپیکٹ۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے حج کیا اور اس کے بعد ایک مومن نہیں ہے، ایک مسلمان، اپنا ایک سفر نامہ لکھا حج کا، تو اس کے اندر لکھ رہے ہیں، دیکھیے ذرا آدمی کتنا بے حیا بن جاتا، کہ میں عرفات اور مینا گیا 5 دن بہت زیادہ تھک گیا۔ عرفات اور مینا کے پرابلم تو ہوتے ہی ہیں، چنانچہ اپنے گھر آتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا کہ فریج کھول کے شراب کی بوتل نکالی، پوری ایک بوتل ختم کی، تب جا کے مجھے سکون حاصل ہوا۔ یہ اختتام اپنے حج کا اس بات پہ کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ یہ لکھ رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرفات اور مینا میں ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی شراب پینے کی، جو اتنا بے حیا آدمی کہ گناہ اتنا بڑا کر کے لکھ کر پبلک کے ہاتھ میں دے دے، یہ ابھی تک ہے نا۔ لیکن غیبت کیسا گناہ، امام باڑوں میں بھی ہوتا، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، کربلا میں امام حسین کے روضے پہ بھی ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے بھی یہ گناہ کیا جاتا۔ شراب سب سے بدتر گناہوں میں سے ایک، مگر پھر بھی گناہگار بھی اتنا سمجھتا ہے کہ یہ شراب یہاں نہیں پی جائے گی، یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ غیبت کو ایسا گناہ بنا دیا گیا کہ نماز جماعت سے پہلے لوگ بیٹھے ہیں تو غیبت ہو رہی، نماز جماعت کے بعد ختم ہوئی نماز جماعت اور غیبتیں ہو رہی، مجلس سے پہلے غیبتیں ہو رہی ہیں، مجلس کے بعد غیبتیں ہو رہی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ چلا کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اس کا کرنے والا آخری وقت میں کلمے سے بھی محروم ہو جاتا۔ ایک دارو پینے والا، ایک حسد کرنے والا، ایک غیبت کرنے والا، اور کتنے زیادہ ہمارے ہاں یہ گناہ کامن۔